نصیر صلاح الدین یوسف ابن ایوب تکریت میں ایک کرد خاندان میں 1138 پیدا ہوئے۔ صلاح الدین موصل اور بعد میں دمشق میں بڑے ہوئے۔ انہوں نے ریاضی، قانون، سائنس میں تعلیم حاصل کی اور خاص طور پر اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید کا مطالعہ کیا۔ ایک نوجوان کے طور پر وہ مذہبی معاملات میں مخلصانہ دلچسپی رکھتے تھے، لیکن وہ عسکری امور میں تیزی سے شامل ہو رہے تھے۔ انہیں دمشق کے امیر نور الدین نے جنگ اور سیاست کی تعلیم دی تھی۔ بچپن ہی سے اس نے سختی سے زندگی گزاری اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ غریبوں کو دولت دینے کو ترجیح دی۔ جب اس کی بیوی نے کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہ ہونے کی شکایت کی تو اس نے جواب دیا کہ میرے پاس مزید کچھ نہیں ہے، میرے اختیار میں جو بھی دولت ہے اس میں سے میں مسلمانوں کا نگران ہوں، اور میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں اس پر انہیں دھوکہ دوں اور آپ کی خاطر اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالوں۔ صلاح الدین نے عرب فوجوں کو متحد کیا۔ 1171 میں صلاح الدین نے نور الدین کی طرف سے مصر پر کنٹرول حاصل کرنے میں مدد کی۔ اس نے میدان جنگ میں مردوں کے ایک متاثر کن رہنما کے طور پر اپنی مہارت کا ثبوت دیا۔ 3 سال بعد صلاح الدین مصر اور شام دونوں کا حکمران رہ کر وفات پا گئے۔ دمشق میں مقیم صلاح الدین نے مختلف مسلم خطوں کو ایک متحد قوت میں اکٹھا کیا۔ انہوں نے عربوں کے بلا شبہ لیڈر کی حیثیت سے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے زبردست عسکری اور سیاسی مہارت کا استعمال کیا۔ لیڈر بننے پر اس نے اسلامی عقیدے سے وابستگی کا عوامی بیان دیا۔ اندرونی خطرات سے نمٹنے کے بعد اس نے مغربی حمایت یافتہ عیسائی افواج کی طرف سے لاحق خطرے کی طرف رجوع کیا جو اکثر اس کے لوگوں اور فوجوں کو ہراساں کرتے تھے۔ عیسائی افواج انطاکیہ، یروشلم اور طرابلس کی کاؤنٹی میں مقیم تھیں۔ 1177 تک صلاح الدین نے ایک فوج تیار کر لی جو صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے قابل تھی۔ صلاح الدین اور یروشلم کی فتح۔ صلیبیوں نے 1099 اور پہلی صلیبی جنگ سے یروشلم کو کنٹرول کیا تھا۔ اس کی بوری بندی اور تمام باشندوں کا قتل مسلمانوں کے لیے ایک دردناک یاد ہے۔ معاملات کو مزید خراب کرنے کے لیے یروشلم کے موجودہ عیسائی قابضین چٹیلون کے رینالڈ کے ماتحت مکہ اور مدینہ کے راستے میں اکثر مسلمان حاجیوں کو ہراساں کرتے۔ عیسائی صلیبیوں کے ساتھ صلاح الدین کی پہلی بڑی جنگ 1177 میں مونٹگیسرڈ کی جنگ میں ہوئی، تاہم صلاح الدین کے پاس 26,000 کی بڑی فوج ہونے کے باوجود اسے ایک چھوٹی صلیبی فوج نے حیران کر دیا اور اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ شکست ایک اہم موڑ ثابت ہوئی کیونکہ اس ناکامی کے بعد صلاح الدین نے اپنی فوج کو ایک زیادہ مؤثر جنگی قوت میں دوبارہ تشکیل دیا۔ معمولی جھڑپوں اور ایک مختصر جنگ بندی کے بعد 1178 میں صلاح الدین نے صلیبیوں کے خلاف اپنا جہاد، اسلام کے دشمنوں کے خلاف جدوجہد دوبارہ شروع کیا۔ اس نے جیکب فورڈ میں صلیبیوں کے قلعے پر کامیابی سے حملہ کیا۔ اس نے قلعے کو زمین بوس کر دیا۔ 1187 تک صلاح الدین کی کامیابی اور قیادت نے مزید پیروکاروں اور سپاہیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ صلیبیوں کے خلاف ایک بڑی فوج کی قیادت کرنے کے قابل تھا، اور ہوتے کی جنگ میں اس کی فوج نے گھیر لیا اور پھر عیسائی فوج کو تباہ کر دیا۔ اس زبردست فتح نے صلاح الدین کو یروشلم، ایکڑ، بیروت، ناصرت اور اسکالوین کی بادشاہی کا دعویٰ کرنے کے قابل بنا دیا۔ 2 اکتوبر 1187 کو صلاح الدین نے یروشلم شہر میں چیٹیلن کے رینالڈ کے ماتحت عیسائی افواج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر کے اپنی فتح مکمل کی۔ ان کے ہتھیار ڈالنے سے شہر پر صلیبیوں کے 88 سال کے قبضے کا خاتمہ ہوا۔ مسلم زائرین کو ہراساں کرنے اور اسلامی مقدس مقامات کی بے توقیری کرنے کی وجہ سے صلاح الدین رینالڈ کے لیے بہت کم احترام کرتے تھے۔ اس کی شکست کے بعد صلاح الدین نے میدان جنگ میں ذاتی طور پر اس کا سر قلم کر دیا۔ صلیبیوں کی طرف سے مسلمان شہریوں کو قتل کرنے کی پچھلی یادوں کے باوجود صلاح الدین نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن شہر کے زندہ بچ جانے والوں کو ان کی آزادی خریدنے کی اجازت دی اور انہیں مقدس سرزمین سے باہر لے جانے والے بحری جہازوں تک محفوظ گزرنے کی اجازت دی گئی۔ صلاح الدین کو ان کی متحد قیادت اور کامیابی کے لیے عرب دنیا میں بڑے پیمانے پر سراہا گیا۔ مقدس سرزمین سے کنگ رچرڈ کی فوجوں کی روانگی کے فوراً بعد
صلاح الدین بخار سے 4 مارچ 1193 کو انتقال کر گئے۔ اس نے حال ہی میں اپنی ذاتی دولت کا بیشتر حصہ خیراتی کاموں میں دے دیا تھا، جس سے ان کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے ناکافی فنڈز رہ گئے تھے۔ اس نے ایک اندازے کے مطابق 5 بیٹوں کو جنم دیا۔ صلاح الدین کی میراث۔ صلاح الدین جرأت، بہادری، سخاوت، بہادری اور ایک متاثر کن رہنما کے لیے ایک لفظ بن گیا ہے۔ عرب دنیا میں وہ عرب دنیا کو متحد کرنے کے ساتھ ساتھ یروشلم کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے فخر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اسے اکثر ایک مثالی جہادی کے طور پر ایک ایسے اخلاقی ضابطے کے احترام کے ساتھ لڑنے کے لیے رکھا جاتا ہے جس میں ان کے مخالفین کا احترام شامل ہو۔